السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں کہ ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی تھی اس میں یہی وضو کے طریقے سب چیز آپ کے سامنے آ رہی تھی۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ وضو کے نواقص کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب آپ نے وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، فرائض، سنن، مستحبات اور اسی طرح آپ نے مکروہات وضو، یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نواقض وضو کا، کہ مطلب جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ کرو گے تو ان سے وضو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ سے ایک بار گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اب نمبر 1 کہ پخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا کا خارج ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں سبیلین، اب یہ وہ لفظ ہے جو ہمارے ہاں فقہ کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو بس عموماً آپ کو میں نے صراحتاً الفاظ میں آپ کو بتا دیا کہ پخانہ یا پیشاب وغیرہ یا ہوا کا خارج ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آگے ہے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ آپ کو خون نکل آیا، ٹھیک ہے، اب وہ بہہ پڑی، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا پیپ نکل کر بہہ پڑی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح منہ بھر کر کلی کرنا، آپ کو الٹی آ گئی، منہ بھر کر کیک کر لی، الٹی کر لی، تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، آپ کو نیند آ گئی، آپ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں، یا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوں، سو گیا، آنکھ لگ گئی میری۔ اس میں نا اکثر لوگوں کو سستی اور غفلت ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب ادھر پھر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جمعے میں بیٹھے ہوتے ہیں، خطبے کے دوران ٹیک لگا کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اٹھ کر اسی کے طرح امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائیو، ایسا نہیں کیا کرتے؟ ہاں، آپ اسے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوں تو اس سے آپ کا وضو ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ جب جاؤ دوبارہ وضو کرو اور پھر آ کر بیٹھو اور پھر آپ نماز وغیرہ پڑھو۔ اور اسی طرح ایک اور اس میں نواقض سے وضو یہ ہے کہ بے ہوش ہو جانا، ٹھیک ہے، بے ہوش ہو جانا یا نشے میں مست ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رکوع سجدے والی نماز جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اس میں کہکا لگانا، کہکا لگا کر ہنس پڑھنا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی شخص آیا یا آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا، آپ آئے اس طریقے سے کہ آپ نماز پڑھنے شروع کر اور آپ کو ہنسی آ گئی۔ اب دیکھیں کہکا لگانا اور ہوتا ہے، دیکھیں ہنسنے کی بھی کتنی طرح کی اقسام ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا، تبسم، پھر کہکہا، ایک آخری سٹیج ہوتی ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر آپ اتنی آواز سے ہنس پڑے کہ ساتھ والا بندہ کھڑے ہوئے نے آپ کی آواز سن لی ہنستے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم ایسے مسکرا رہے ہوتے ہیں نا بسا اوقات، اور پھر اسی میں ہنسی کی آواز نکل گئی، ساتھ والوں نے سن لی، تو اس سے کیا ہوگا کہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا نماز میں کہکا مار کر اونچی آواز سے نہیں ہنسنا چاہیے، اس سے آپ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہیں وہ نواقض سے وضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ سیریز آپ پسند کر رہے ہوں گے، آپ کو پسند آ رہی ہوگی، تو اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ چاہے ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کو شیئر کر دیں یا ویسے لنک شیئر کر دیں، جو دل کرے آپ کا شیئر کریں، لیکن کریں صحیح شیئر اور اس پر عمل کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔